جی اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، اصل ذمہ دار تو ظاہر ہے کہ اس ریاست کو کون چلاتا ہے. اس ریاست کو وہ پارٹیاں نہیں چلاتی جو حکومت میں آتی ہیں. اس ریاست کو ہمارے ریاستی اداروں میں ظاہر ہے آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کی ایجنسیاں ہیں، یہ وہ ملک چلا رہے ہیں. اور پھر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ ان کی بی ٹیم کے طور پہ آتی ہیں، وہ انہی کی پالیسیوں کو جاری ساری رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ چاہے ہماری اکنامک پالیسی ہے، چاہے ہماری فارن پالیسی ہے، چاہے ہماری سوشل پالیسی ہے، کوئی بھی حکومت آتی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی. تو بیسیکلی یہ ایک ہی کہتے ہیں نا کہ سکے کے دو رخ ہیں. پیچھے جو حکومت کر رہے ہیں پچھلے 75 سال سے، وہ تو ہمارے ظاہر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا جو حکومت کرتی ہے یہاں پہ. ان کو سوچنا چاہیے کہ آدھا ملک ان کی پالیسیوں سے ہمارا ٹوٹ گیا. ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اور ملک اسی وقت بچے گا جب یہاں ہر انسان کو، ہر قومیت کو جو ہے وہ اپنا حق ملے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہمارا نظام عدل ہے وہ بھی اس میں بالکل قصوروار ہے؟ نظام عدل اپنا کام کرے تو پھر اداروں کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے نا. بالکل، دیکھیں وہ نظام عدل بھی تو ان کی جیب میں ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تو عدالتی قتل ہوتے ہیں، یہاں پہ جس طرح سے سیاستدانوں کو، تو انفارچونیٹلی یہاں کی عدالتیں بھی ان کی جیب میں ہیں. اور اس وقت یہ اس عدالت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے نا. اب یہ لوگوں کو کتنا ٹائم ہو گیا جو یہاں پہ آئے ہیں. پہلے جس طرح سے یہ آئے، ان کے اوپر جس طرح ریاستی جبر ہوا، اور اب اتنے دن ہو گئے ہیں، سردی میں لوگ بیٹھے ہیں، اس میں بوڑھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، کوئی انسانیت ہونی چاہیے. تو ریاست کو اس وقت چاہیے نا چیف جسٹس کو کہ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں، ان کو بلائیں، جو ریاستی ادارے جو ان کاموں میں ملوث ہیں ان کو بلائیں اور اس معاملے کو حل کروائیں. لیکن سپریم کورٹ تو اس پہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ انسانی حقوق کو لیڈ کر رہی ہیں، ماشاءاللہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو کیا کہتی ہیں اس طرح کے آج کل جو بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس کو جو ہے نا بند کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، تو کیا کس نظر سے انٹرنیشنل طور پہ آپ نے آواز نہیں اٹھائی ہے؟ نہیں، ہم تو آواز اٹھاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک میں اب یہ عام رواج ہو رہا ہے نا، صحافیوں کو اٹھاتے ہیں، جو بھی ریاست کی پالیسیوں کے اوپر جو بھی تنقیدی بات کرتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں، لیکن آوازیں بند تو نہیں ہوئی نا. یہ 25 کروڑ عوام کا ایک زندہ قوم ہے یہاں پہ، کوئی ہم مردہ مرے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں نا کہ ہم اس جبر کے خلاف خاموشی سے برداشت کریں گے. ایک خوف کی فضا ضرور پیدا کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ پورے اسلام آباد کو یہاں آج نکلنا چاہیے تھا. یہ لوگ جو پچھلے 10 دنوں سے یہاں بیٹھے ہیں، پورا ہر ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کے کم از کم سالیڈیرٹی کے لیے آ کے یہاں پہ ان کے ساتھ شامل ہو. لیکن کیونکہ ایک کچھ خوف کی فضا ہے، کچھ بے حسی کی فضا بھی ہے، اور مگر یہ ہے کہ آوازیں بند تو نہیں ہوئیں. مطلب جو انسانی حقوق کی آوازیں ہیں وہ ان تمام خطرات کے باوجود، ان تمام تھریٹس کے باوجود تو اس پہ بات تو کر رہے ہیں نا. آپ ہم سب تو بات کر رہے ہیں. اگر نیشنل میڈیا آپ دیکھیں کہ نہیں کر رہا تو سوشل میڈیا پہ تو ایک طوفان مچا ہوا ہے نا. لوگ اس جبر کو للکار رہے ہیں، ریاست کی ان پالیسیوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ انصاف مانگ رہے ہیں، تو یہ تو بند نہیں ہوا نا. لاسٹلی بتا دیں، سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں لگ رہی ہیں، اور دوسرا عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے. ملک کے اندر ایک تقسیم کا بہت بڑا خدشہ ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے ہاتھ کنڈے دشمن کو موقع نہیں ملتا؟ بالکل ملتا ہے جی. دیکھیں ظاہر ہے جب آپ مثال کے طور پہ اگر بلوچستان کے اندر جو لوگوں کے جینون مسئلے ہیں، یہ تو آپ سب ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو وہ تو جا کے دیکھ سکتے ہیں نا. جتنے بھی سوشل انڈیکیٹرز آپ دیکھیں، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، روزگار کا ہو، ڈیولپمنٹ کا ہو، بلوچستان بہت پیچھے ہے. اور آپ نے بلوچ جو الیٹ ہے، جو ان کے ٹرائبل چیف ہیں، جن کا بلوچ عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ ان کے ہاتھ مضبوط پچھلے 75 سالوں سے جو ہماری ریاستی ادارے ہیں وہ بلوچ الیٹ کے ساتھ مل کے لوگوں جو وہاں حکومت چلاتے ہیں. اور عام جو بلوچ ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارا یوتھ ہے، اس کو تو کوئی آپ دیکھیں کہ اس کو تو اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریخی نظر آ رہا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ جب تک لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، اور کل کو اگر جس طرح میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب لوگوں کے اندر جب یہ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر ان کو جہاں سے بھی مدد ملتی ہے نا وہ پھر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی انڈیا سے مدد لے گا یا کوئی جب سیپریٹزم، جب لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جب آپ لوگوں کو وہاں پہنچا دیتے ہیں نا، پھر لوگ ہر طرف سے مدد لینے کو وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہماری اسٹرگل ہے، اس میں ہمیں جہاں سے مدد ملے گی ہم اس سے لیں گے. پاکستان کے دشمن پھر ان کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہم نے
ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم نے بلوچستان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو ہمیں بلوچوں کو انصاف دینا ہوگا. اگر ہم انصاف نہیں دیں گے تو وہاں پہ جو ڈسکنٹینٹمنٹ ہے وہ بڑھے گی اور اس سے وہ پاکستان کی ریاست کو خطرہ ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہم جو محب وطن پاکستانی ہیں, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست اپنی پالیسیوں سے پیچھے ہٹے تاکہ ہم اپنے ملک کو بچائیں. اگر وہ یہ بے انصافی کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو پاکستان قائم نہیں رہ سکتا, کیونکہ جو گلوبل پاورز ہیں ان کی تو کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے. آدھا وہ توڑوا چکے ہیں, آدھا ملک, لیکن وہ کیسے ٹوٹا؟ ہم نے بنگالیوں کو انصاف نہیں دیا. جب بنگالیوں کو انصاف نہیں ملا تو وہ ہم سے علیحدہ ہوں گے. اب آپ بلوچوں کے ساتھ یہ سلوک کریں, آپ کچھ تو سیکھیں تاریخ سے. بھائی تاریخ سے بھی تو کچھ سیکھنا ہوتا ہے نا, لیکن ہم نہیں سیکھ رہے ہیں. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے نا خبریں جو ہے نا گردش کر رہی ہیں کہ جو ان کے 32 سے 34 جو لڑکے گرفتار تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. آیا کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے یا ابھی بھی ان کی جو ہے نا کشتے؟ دیکھیں اس کا تو بہتر جواب جو ہے جو اس دھرنے کے جو لیڈر ہیں وہ دے سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کتنے, کیونکہ ہمارے قائد اعظم یونیورسٹی کے ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو اٹھایا گیا اور پھر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی بھی جیل میں نہیں, کسی بھی یہ جو تھا پولیس اسٹیشن میں وہ نہیں ہمیں ملے. تو ابھی تک جو ہے وہ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہے, یہ لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ جتنے لوگوں کو اٹھایا گیا سب کے سب جو ہے ان کو نہیں چھوڑا گیا. یہ ایک بات جو ہے, یہ ایک حتمی بات ہے اور یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ تمام کو نہیں چھوڑا گیا ہے. اور یہ بھی اس دھرنے کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ سب سے پہلا بات تو یہ کہ جتنے بھی لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے ان کو چھوڑا جائے. اور دوسرا یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ مقصد وہ جو مطالبہ اس کے اوپر فوری طور پہ کان دھرا جائے. اور جن لوگوں کو, اور یہ جو جبری گمشدگیوں کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں کہ جو لوگ ریاستی اداروں کے پاس ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. جن لوگوں کو مار دیا گیا اس کا بھی عدالتوں میں بتایا جائے. اور پھر یہ کہ آئندہ اس پالیسی کے اوپر جو ہے وہ مکمل جو ہے اس پالیسی جو ہے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ یہ کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان 25 کروڑ عوام کا ہمارا ملک ہے, ہمارا قانون ہے, یہاں پہ رول آف لا ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ان کے ایشوز ہیں وہ کوئی نئے تو ہے نہیں ہے. جبری گمشدگیوں کا معاملہ جو ہے یہ بلوچستان میں, ویسے تو پورے پاکستان میں ہر صوبے میں ہی یہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے. تو ریاستی جبر کے خلاف ظاہر ہے کہ بلوچ متحرک, اور خاص طور پہ یہ جو لیڈرشپ, اب عورتوں کی لیڈرشپ کے اندر دیکھیں جب عورت کی بات آتی ہے اور ان کے بچوں کی بات ہو, ان کے بھائیوں کی بات ہو, ان کے شوہروں کی بات ہو, تو پھر یہ عورت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتی ہے, چاہے آپ اس کے اوپر کتنے ڈنڈے برسائیں گے, اس کے اوپر کتنا آپ ظلم کریں گے. تو یہ تحریک اس کو عورتیں لیڈ کر رہی ہیں. اس تحریک کی جو لیڈرشپ ہے یہ وہ مزاحمتی تحریک ہے ریاستی جبر کے خلاف, جس کو پاکستان کی عورت, بلوچ عورت اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. اور یہ تحریک اس طرح سے ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ ریاستی جبر سے یہ تحریک مزید مضبوط ہوگی. تو جو ان کے مطالبات ہیں جو کہ بالکل جائز مطالبات ہیں کہ جہاں جبری گمشدگیوں ہے, کسی ریاست کو یہ حق نہیں ہے, کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو ایسے ہی گمشدہ کر دے بغیر اس کے اوپر, اگر اس کے اوپر کوئی الزام ہے, اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے. تو یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے ہماری. پاکستان کا ایک قانون ہے, اس کا ایک سسٹم ہے. آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں, ان کے اوپر FIR کاٹ سکتے ہیں, آپ ان کو موقع دیں اپنی صفائی کا. اگر کوئی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی جرم ہے, کسی نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے, تو ہمارے قانون میں اس کے لیے جزا سزا موجود ہے نا. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیا جائے, جس طرح کی زبان بندی کی جا رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریاستی جو پالیسی ہے یہ عوام دشمن بھی ہے, یہ ریاست دشمن بھی ہے. انہی پالیسیوں کی وجہ سے ہم آدھا ملک گنوا چکے ہیں. اور اگر ہم نے یہ پالیسیاں جاری اور ساری رکھی تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ کل کو بلوچ بھی اٹھ کے کہیں کہ ہمیں اس ریاست کے ساتھ نہیں رہنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم ان لوگوں کے مطالبات کو حل کریں. اگر ہم نے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے, اگر ہم یہ کثیر القومی مملکت ہے, اگر لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, اگر مختلف قومیتوں کے ساتھ آپ اس طرح کا ناروا سلوک کریں گے, تو ظاہر ہے پھر یہ سوچیں کہ وہ اکٹھے رہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں, جس میں ہماری جوڈیشری بھی ہے, اس کا بہت یہ اس کے اوپر اس وقت, کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ نہیں ہے, الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اگلی پارلیمنٹ کا سب سے پہلے یہ ایک مطالبہ وہ ہونا چاہیے, میں سمجھتی ہوں پریورٹی بیسس پہ, کہ یہ جو ریاستی پالیسی ہے اس کو ریورس کیا جائے. جو لوگ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں ان کو پیش کیا جائے عدالتوں میں, تاکہ ان کی فیملیز کو پتہ ہو کہ یہ زندہ ہے. اور جن لوگوں کو انہوں نے مار دیا وہ بھی ان کی فیملی کا حق ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ
کہ اب آپ کے پیارے آپ میں نہیں ہے, تاکہ وہ روت ہو کہ ان کو کوئی صبر آ جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ایک بہت ظالمانہ پالیسی ہے, اور جس طریقے کو عورتیں لیڈ کرتی ہیں وہ طریقے کبھی مرتی نہیں ہیں.